آج پاکستان اسکاٹ لینڈ سے میچ کھیلنے جا رہا ہے جن کے یہاں بہادر مرد اسکرٹ پہنتے ہیں. یہ اسکرٹ یعنی کلٹ اسکاٹ لینڈ کا جنگی پہناوا ہے جس کی تاریخ 17ویں صدی تک جاتی ہے اور انگلینڈ سے ان کی مسلسل لڑائی بھڑائی اس سے بھی زیادہ پرانی ہے. مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں، ہمارے بزرگ بھی کئی صدیوں سے دھوتی پہنتے چلے آ رہے ہیں. پہلے کلٹ 12 گز لمبے چوغے یا لمبے اسکرٹ کی شکل میں ہوتا تھا جسے بعد میں گرمی اور چلنے پھرنے میں آسانی کے لیے گھٹا کر گھٹنوں تک لمبائی کر دی گئی. اب یہ لباس عوام بھی پہننے لگے. کلٹ کا جو کپڑا ہوتا ہے اس کی بنت یا ڈیزائن سے پتہ چلتا ہے کہ پہننے والا اسکاٹ لینڈ کے کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. اب قبیلوں کی جگہ یونیورسٹیوں، اسکولوں، کاؤنٹیوں اور کسی بھی ادارے کا اپنا ڈیزائن ہو سکتا ہے. جنگی پہناوا ہونے کی وجہ سے انگلینڈ نے اپنے غلبے کے بعد 1746 میں اسکاٹ لینڈ کلٹ پر پابندی لگا دی. پہننے والے کی سزا 6 ماہ قید ہونا تھی. قانون چل گیا، عوام سے کلٹ غائب ہونے لگا، لیکن اب حکومت کا ہر باغی کلٹ پہننے لگا. اب کلٹ قومی وقار اور باغیوں کا نشان بن گیا. 1782 میں برطانیہ نے پرانا قانون ہٹا لیا. 35 سال بعد کلٹ اسکاٹش حب الوطنی کی علامت بن چکا تھا. وہ قانون جس نے کلٹ ختم کرنے کی کوشش کی، اسی کی وجہ سے کلٹ قومی فخر میں تبدیل ہو گیا. لیکن یہی کلٹ بعض اوقات پریشانی کا باعث بھی بنتا ہے. ولی آرمسٹرانگ ریڈ ہاٹ چلی پائپرز نامی اسکاٹش بینڈ میں شہنائی جیسا ایک ساز بیگ پائپ بجاتے ہیں. یہ بھی پاکستان اسکاٹ لینڈ کو بھیجتا ہے. لیکن پہلے اصل بات پر آتے ہیں. بیگ پائپ بجاتے ہوئے وہ کلٹ پہننا پسند کرتے ہیں، لیکن بعد میں وہ اکثر شکایت کرتے پائے گئے کہ خواتین نے انہیں ہراساں کیا، گروپنگ ہوئی، ان کی اپ اسکرٹ فوٹوز تک لی گئیں. جب وہ بیچارے شکایت کرتے ہیں تو لوگ ہنسی میں اڑا دیتے ہیں. ہالی ووڈ اداکار شان کانری کو جب نائٹ ہوڈ کا خطاب ملا تو انہوں نے بھی یہی کلٹ پہنا اور لوگوں کی شدید تنقید کا سامنا کیا کہ کیسے اہم موقع پہ کیا پہن کر آ گئے. شہزادہ چارلز بھی اسکاٹ لینڈ جاتے ہیں تو فخریہ بلکہ بے جھجک اور مطمئن طریقے سے کلٹ پہنتے ہیں، بلکہ موزوں میں خنجر لگا کے سامنے ایک تھیلی بھی لٹکاتے ہیں جو کلٹ کے لوازمات میں سے ہے.